الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ حضرات ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کل انشاءاللہ تعالی اٹک شہر میں ریلوے گراؤنڈ میں راولپنڈی ڈویژن کے زیر انتظام مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کی نگرانی اور سرپرستی میں تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد ہونے جا رہی ہے، اور موجودہ حالات کے تناظر میں آپ جانتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کس قدر پیچیدگیاں جو ہیں وہ ملک میں پیدا کی جا رہی ہے۔ قادیانیت اور مرزائیت کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کے بارے میں عوام الناس اور آئندہ آنے والی نسل کے دل و دماغ میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور قرآن پاک اور احادیث سے ثابت شدہ جو مسائل اور احکام ہیں، خاص کر مرتد کی سزا کے حوالے سے اس کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ان حالات میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب نے پورے پنجاب میں ڈویژنل کانفرنسیں کرنے کا اعلان کیا ہے، جس میں سے پہلی کانفرنس 2 اکتوبر کو سرگودا میں ہوئی، اور پورے پنجاب کے احباب نے اس کو انتہائی کامیاب کروایا، اور ایک تاریخ ساز وہ کانفرنس تھی۔ اسی انداز میں اب کل 10 نومبر کو ریلوے گراؤنڈ اٹک میں شہر میں یہ کانفرنس دوسری ڈویژن راولپنڈی کے زیر انتظام یہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ یہ کانفرنس سرگودا سے بھی بڑی اور تاریخ ساز کانفرنس ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرزائیت کے راستے کو روکا جا سکے، قادیانیت کی اشاعت پر بین اور پابندی لگائی جا سکے، تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ کل کا دن تحفظ ختم نبوت کے لیے جو ہے وہ وقف کریں، خاص کر ضلع چکوال، ضلع جہلم اور ضلع اٹک اور ضلع راولپنڈی اور ہزارے کا علاقہ جس پر مشتمل یہ کانفرنس ہو رہی ہے، بالخصوص ان کو دعوت ہے، اور بالعموم پورے پنجاب کے غیور اہل حدیث نوجوان جو پہلے کہا کرتے ہیں کہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ قدم ہم نے بڑھا دیا ہے، اور بڑھاتے بڑھاتے ہم کل انشاءاللہ اٹک پہنچنے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے اور عظمت صحابہ کرام و اہل بیت اعظام کے لیے، آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک فکری جنگ لڑ رہے ہیں کہ پورے ملک میں ہم یہ قانون سازی کروانا چاہتے ہیں تاکہ ملک جو ہے وہ بدامنی سے اور فرقہ وریت سے محفوظ کیا جا سکے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت، عظمت اور ناموس محفوظ رہ سکے، کہ جو شخص اصحاب رسول کی توہین و تنقیص کرتا ہے اس کے خلاف ہم چاہتے ہیں کہ قانون سازی کروائیں، جو کہ پنجاب اسمبلی سے قانون منظور ہو چکا ہے، اور گورنر پنجاب کی ابھی دستخط ہونا باقی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں یہ ماحول پیدا کریں تاکہ حکومت یہ سمجھے کہ اہل سنہ والجماعت جو ہے، اہل الحدیث اہل سنہ والجماعت صحابہ کرام کی عزت اور ناموس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی، اور ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں لیکن صحابہ کرام کی عظمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس کے لیے ضروری ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ماحول پیدا ہو تو یہ ماحول کانفرنسوں کے ذریعے، پروگراموں کے ذریعے ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ موجودہ صورتحال میں واحد یہی ہمارے پاس راستہ ہے۔ تو کل آپ نے اپنی ساری مصروفیات
اور سارے معاملات کو چھوڑ کے تحفظ عقیدہ ختم نبوت اور عظمت ناموس صحابہ کے لیے کل کا دن صدیق عمر عثمان و علی کی عزت کی حفاظت کے لیے آپ نے دینا ہے اور آپ نے اٹک شہر میں پہنچنا ہے۔ خاص کر اہل الحدیث حضرات، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اٹک شہر جماعتی لحاظ انتہائی پسماندہ علاقہ ہے۔ پورے شہر میں کوئی مسجد اہل حدیث نہیں ہے سوائے ایک دو چار مرلے میں ایک لیز پر جگہ جہاں پر نماز اور جمعہ ہوتا ہے۔ تو ان حالات میں پورے پنجاب کے اہل حدیثوں کی ذمہ داری ہے کہ کل اپنی قوت کا مظاہرہ کریں، اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں اور عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے اور عظمت صحابہ کرام کے لیے گھروں سے باہر نکلیں۔ انشاءاللہ ہمارا سفر جو ہے آج اٹک پہنچنے کا ہے اور جاری ہونے والا ہے۔ امیر محترم علامہ عبدالرشید حجازی صاحب، حضرت مولانا حافظ محمد یونس آزاد صاحب جو ناظم اعلیٰ مرکز جمعیت اہل حدیث پنجاب ہیں، وہ بھی اپنے اپنے گھروں سے اٹک کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، اور کل انشاءاللہ قائد اہل حدیث علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، چیف آرگنائزر مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان، اور مجاہد ملت حضرت مولانا حافظ عبدالکریم صاحب ناظم اعلیٰ مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان، اور قائد ملت سلفیہ حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اور دیگر انشاءاللہ جیت جو ہماری جماعت کے خطباء ہیں، علماء ہیں، سید طیب الرحمان شاہ صاحب زیدی، حضرت مولانا سید عتیق الرحمان شاہ صاحب محمدی، اور شیخ الحدیث اور بقیت السلف حضرت مولانا محمد امین پشاوری، انشاءاللہ یہ علماء کرام، خطیب پاکستان قاری محمد بن امین عابد صاحب، اور حضرت مولانا حسن احمد ساجد صاحب، قاری عبدالرحمان شیخوپوری صاحب، اور انشاءاللہ دیگر روضۃ الخطباء کے سارے علماء کرام انشاءاللہ کل جو ہے عصر کی نماز سے یہ شروع ہوگا اور رات 12 بجے تک یہ جلسہ عام انشاءاللہ ریلوے گراؤنڈ اٹک شہر میں ہوگا، جس سے حضرت مولانا علامہ کاشف نواز رندھاوا صاحب بھی اور نائب ناظم اعلیٰ مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت مولانا محمد نعیم بٹ صاحب بھی خطاب فرمائیں گے۔ تو میں اب آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں سے ارادہ کریں، نکلیں، عصر کی نماز تک آپ اٹک شہر میں ریلوے گراؤنڈ میں پہنچیں۔ ہم انشاءاللہ وہاں آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ آپ قدم بڑھائیں، ہم قدم بڑھا چکے ہیں، اور انشاءاللہ اس وقت تک یہ قدم واپس نہیں آئے گا جب تک عظمت اصحاب رسول کے لیے قانون نہیں بن جاتا اور ان کی شان اور مقام کا تحفظ نہیں مل جاتا، گارنٹی اس کی نہیں مل جاتی، قانون اس کا نہیں بن جاتا، تو یہ تاریخ جاری رہے گی۔ آئیے اس تاریخ کے ساتھ جو مل جائیے، اس تاریخ کا حصہ بنیے، اپنا مال، وقت، سب کچھ اس تحریک کے لیے، اصحاب رسول کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سب کچھ اپنا وقف کر دیں۔ اللہ ہمیں اس عہد پر، اس عزم پر دنیا میں استقامت دے اور آخرت میں اس کا ہمیں بہترین جنت کی صورت میں بدلہ عطا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔